بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چونکہ حیدرآباد میں آج لونار ایکلپس ہے تو نماز کسوف یا نماز خسوف کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ کسوف ہو یا خسوف ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ سورج یا چاند میں سے کسی کی تھوڑی یا زیادہ روشنی چلے جانا۔ اب سائنس کے لحاظ سے اس کے ڈیفینیشنز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فقہی اصطلاح میں چاند اور سورج کی روشنی کا چلے جانا خسوف اور کسوف کہلاتا ہے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ سورج گہن کا نام کسوف ہے اور چاند گہن کا نام خسوف ہے۔ خیر بہرحال جو بھی ہو، دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں، اور جب یہ ہوگا تو نماز ادا کی جاتی ہے، نماز کسوف یا نماز خسوف ادا کی جاتی ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، اللہ کس سے توبہ اور مغفرت طلب کرنا، اور تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور صدقہ دینا، اور اسی طرح نیکی کے کام زیادہ کرنا، یہ سب سنت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، یعنی جس طرح ایک لٹھو پھرتا ہے تو اس کو پھرانے والا کوئی موجود ہوتا ہے، اسی طرح سورج اور چاند جب پھرتے ہیں تو ان کے پھرنے اور ان کی گردش کرنے کا یہ معنی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف یہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس وقت ہم جب یہ کسوف ہو یا خسوف ظاہر ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دوڑتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو نماز کسوف جو ہے اس کا حکم سنت ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا، یعنی اگر یہ نماز ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ترک کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس نماز کی قضا نہیں ہے، ایک وقت مقرر ہے جو ابھی میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا وقت کیا ہے، تو اس وقت کے گزر جانے کے بعد اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اعادہ ہے، یعنی اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی، خسوف چل رہا تھا، وقت تھا، آپ نے نماز ادا کر لی، پھر اس کو دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اور یہ سفر میں ہوں آپ یا حضر میں ہوں، سفر میں نہ ہوں، گھر پر ہوں، اپنے نیٹو پلیس پر ہوں، تو اس وقت دونوں وقت میں بھی سنت ہے، اور بچے اور عورتوں پر بھی سنت ہے، اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو، اور جماعت سے تو پڑھیں گے تو افضل ہوگا، اور اس نماز کے لیے غسل بھی کر سکتے ہیں، اور جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اس مسجد میں یہ پڑھنا افضل ہے، اور اس نماز کے لیے خطبہ نہیں ہے، البتہ امام کی اجازت بھی شرط نہیں ہے اس نماز کے لیے، اور اس نماز کے لیے اذان بھی دینا مسنون ہے، اور جب اذان دیں گے تو الصلاۃ جامعہ کہیں گے مؤذن صاحب، یا الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کے طریقے پر آتے ہیں۔ اس نماز کا پہلے طریقہ جاننے سے پہلے وقت ابتدا اور وقت انتہا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا وقت ابتدا یہ ہے کہ جب کسوف کا وقت شروع ہو جائے، جس وقت چاند گہن ہو یا سورج گہن ہو، جب اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جب اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت اس نماز کی بھی ابتدا ہو جائے گی، اور اس کا جب انتہا یعنی سورج گہن اور چاند گہن جب ختم ہو جائے گا، اس وقت اس نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں اس نماز کی ہیں، 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی طویل سورت پڑھیں گے، یعنی جس طرح آپ نارمل نماز ادا کرتے ہیں ابتدا ویسے ہی کرنا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، پھر آپ جو ہے مسنون دعا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی طویل سورہ پڑھیں گے، جیسے سورہ بقرہ ہے، اور یہ قرات زور سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد
جب آپ قرات کر لیں گے تو رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں تسبیح پڑھیں گے آپ، اور اتنی دیر آپ رکوع میں ٹھہریں گے کہ گویا 100 آیتیں تلاوت کی جا سکیں۔ اتنی دیر تک آپ کافی دیر تک رکوع میں ٹھہرے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھیں گے۔ اب یہ جو پہلا رکوع ہوگا یہ فرض ہوگا۔ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ٹھہر کر، بالکل جیسے پہلے ٹھہرے تھے ویسے ہی ٹھہر کر پھر جو ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی ایک لمبا سورہ پڑھیں گے۔ جو پہلی مرتبہ جو اپنے تلاوت کی تھی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھا تھا، اس سورے سے یہ دوسری مرتبہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا، کسی قدر کم لمبا ہوگا، لیکن لمبا پڑھنا ہے آپ کو، یہ بھی پہلے والے سے کم ضرور ہوگا۔ تو اس طرح پھر سے آپ سورہ فاتحہ اور پھر ایک لمبا سورہ آپ نے پڑھا رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر اس کے بعد پھر ایک اور مرتبہ دوسرا رکوع آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ رکوع بھی لمبا ہوگا، لیکن یہ پہلے والے رکوع سے یہ چھوٹا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا رکوع جو ہے سنت ہے، پہلے والا رکوع فرض تھا۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص جو ہے دوسرے رکوع میں اگر امام کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے تو اس کو پہلی رکعت نہیں ملی ہوگی، ہم یہ مانا جائے گا کہ پہلی رکعت اس نے مس کر دی، اب اس کو پہلی رکعت دہرانا پڑے گا جب وہ سلام کے بعد، امام صاحب کے سلام کہنے کے بعد جب اٹھ کر ایک رکعت پڑھے گا۔ اور اگر پہلے رکوع میں اگر وہ مل جاتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ اس نے پہلی رکعت پا لی۔ اب اس کے بعد جب دوسرے رکوع سے اٹھیں گے تو زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، سجدے میں کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ جو سجدہ کریں گے یہ سجدہ بھی لمبا ہوگا، پھر اس کے بعد اٹھ کے جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، وہی سجدے میں آپ تسبیح وغیرہ پڑھیں گے، لیکن یہ دونوں بھی سجدے لمبے ہوں گے۔ اس طرح پھر یہ پہلی رکعت ختم ہوئی، پھر آپ دوسری رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت پہلی رکعت کی ہی طرح سیم پروسیجر آپ پورا ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے ان دو رکعت، اس نماز میں، یہ جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں آپ زیادہ رکوع زائد کر رہے ہیں اور قرات بھی 2 مرتبہ آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو ایکسٹرا رکوع آپ ہر رکعت میں کر رہے ہیں یہ 3 سے 5 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں اتنی مقدار آئی ہے، زیادہ کی مقدار بھی آئی ہے۔ 3 سے 5 مرتبہ جائز ہے، اور 1 مرتبہ بھی اگر رکوع کریں گے تو بھی جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں جتنے آپ نے رکوع کیے تھے دوسری رکعت کے رکوع بھی اتنے ہی ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں 2 رکوع کیے تھے تو دوسری رکعت میں آپ کو 2 رکوع ہی کرنا چاہیے۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس نماز کے ساتھ، نماز کسوف اور خسوف کے ساتھ کوئی دوسری نماز بھی آ جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کون سی نماز پڑھنا چاہیے اور بعد میں کون سی نماز پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں بھی تفصیل ہے کہ اگر نماز جنازہ خسوف یا نماز کسوف کے ساتھ آ جاتی ہے تو پہلے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ نماز جنازہ جلد سے جلد پڑھ کر میت کی تدفین کرنی ہوتی ہے، تو پہلے اس کا نماز جنازہ کو پہلے پڑھ لیں گے۔ اور اگر فرض نماز آ جاتی ہے، نماز کسوف کا وقت بھی فرض نماز کے ساتھ آتا ہے اور فرض نماز کا ابھی وقت ابتدا چل رہا ہے تو پہلے کسوف پڑھ لیں گے، اور اگر وقت انتہا چل رہا ہے، لاسٹ وقت پہ ہے، تو پہلے فرض پڑھیں گے۔ یعنی فرض نماز کا بالکل وقت اب جانے پہ ہے اور نماز کسوف کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آپ پہلے فرض نماز پڑھیں گے، پھر بعد میں نماز کسوف پڑھیں گے۔ اور اگر مان لیجئے وطر کی نماز اور نماز کسوف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو دونوں کے فوت ہو جانے کا، دونوں کے وقت چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، تو پہلے نماز کسوف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ مؤکد ہے۔